أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم صدق اللہ العظیم۔ جیسے پچھلی کلاس میں بات آئی تھی، سورہ محمد اس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، اور اس میں جو ہے قتال، جہاد بمعنی قتال کے بارے میں تفصیل سے آئی ہے باتیں، اور خصوصی طور پر یہ بات بھی آ گئی تھی کہ جو ہے کہ جہاد کا جو ہے حقیقی مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں۔ معارف القرآن وغیرہ میں جو ہے، اور آپ مزید تفصیل دیکھنا چاہیں تو جو ہے وہاں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے ترجمہ شروع کی دو آیتوں کا بھی غالباً ہو چکا تھا، ایک مرتبہ دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اہم باتیں ہیں اس صورت میں۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور ان لوگوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، یعنی خود تو کفر کر رہے ہیں اور دوسروں کو اسلام میں داخل ہونے سے بھی روک رہے ہیں۔ اضل اعمالہم، ان کے اعمال ضائع ہو گئے، گم ہو گئے، ختم ہو گئے، ٹھیک ہے نا، کچھ اچھے اعمال تھے تو بھی وہ سب اکارت چلے گئے۔ والذین آمنوا، اور ان کے اپوزٹ میں کون ہے؟ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اب یہاں جملے معتزلہ آ گیا، وہو الحق من ربہم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ اللہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، ان کے گناہوں کو، ان کی سیئات کو جو ہے مٹا دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کے احوال کو درست کر دیا جائے گا، سنوار دیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہماری بات جی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یعنی یہ چیزیں جو ہے جو پہلی آیت اور دوسری آیت میں بتائی گئی ہیں وہ اس لیے ہیں بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اتبعوا الباطل، فعل امر ہے نا، اتباع فعل امر ہے، فعل ماضی ہے، ان لوگوں نے باطل کی پیروی کی، حمزہ وصلی ہے تو ملا کر پڑھیں گے تو کفروا اتبعوا الباطل، اور اگر ہم رک کر پڑھ لیں گے، مطلب ترجمے کے لیے رکیں گے نا، یہاں پر رکنے کی کوئی چیز تو ہے نہیں کہ وقت کی علامت میں سے، اتبعوا الباطل، ان لوگوں نے پیروی کس کی باطل کی پیروی کی، یعنی جو حق نہیں ہے، جو باطل ہے اس کی پیروی کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ ایمان لائے، ان لوگوں نے اتبعوا الحق بربہم، اپنے پروردگار کی طرف سے جو حق آیا ہے، جو قرآن آیا ہے، جو آخری نبی کو بھیجا گیا ہے، ان لوگوں نے اس کی پیروی کی۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ رب العزت لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ یضرب اللہ، مارتے ہیں نہیں کریں گے، مثال بیان کرنا۔ ضربہ کے معنی مثال بیان کرنے کے بھی آتے ہیں۔ شاید ایک ویڈیو میں میں نے ضربہ جو ہے الگ الگ سلے کے ساتھ اور الگ الگ معنی میں استعمال جو ہوتا ہے، ضربہ ہے، کتبہ ہے، ان کے اوپر شاید بنائی تھی میں نے، مجھے تھوڑا یاد آ رہا ہے۔ تو یضربو جو ہے مثال کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم، اب یہاں وضاحت بھی آ گئی کہ جو ہے یہ مثال کے بارے میں ہے، اسی طرح اللہ رب العزت لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں۔ پڑھتے ہیں پھر اب یہ دیکھیے، اب یہ آیتیں نا، تو ان آیتوں سے جو ہے بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، پس جب تم لوگ کافروں سے ملو، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارو۔ ضرب الرقاب مضاف ہے تو ان کی کیا کرو؟ گردنیں مارو۔ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب تم انہیں قتل کر دو۔ فَشُدُّ الْوَثَاقِ، تو ان پر جو بند ہے، جو راستہ ہے، جو کھلنے کی جگہ ہے، فَشُدُّ الْوَثَاقِ، اس کو اور سخت کر دو اور شدت سے ان کو جو ہے راستہ بند کر دو۔ تو حتی اذا اسقنتموہم، یہاں تک کہ جب تم ان کو خوب مار لو، ان کو قتل کر دو۔ فشد الوثاق، تو مضبوطی سے باندھو، الوثاق، تو ان کو کیا کر لو؟
مضبوطی سے باندھ لو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر یا تو اس کے بعد احسان ہوگا، منن کے معنی آتے ہیں احسان کے. وَإِمَّا فِدَاءً، یا فدیہ ہوگا. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ اپنے اوزار کو رکھ دے، یعنی یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے. مطلب یہ ہے کہ دیکھو بات کیا ہو رہی ہے. قتال کیا ہوتا ہے؟ قتال کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک مسلمان کافر کو قتل کرتا ہے. جہاد بمعنی قتال کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ایک مسلمان کافر کو قتل کرتا ہے. قتال آپ کو معلوم ہوگا یہ باب مفاعلت سے ہے. مفاعلت کا ایک مصدر جو ہے فعال بھی ہوتا ہے، اسی کے وزن پر قتال ہے. تو قتال جو ہوتا ہے وہ آپس میں جب لڑتے ہیں، یعنی مسلمان کافروں سے جنگ کریں اور کافر مسلمانوں سے لڑیں، تو یہ قتال ہوتا ہے. عام طور پر قتال کا جو ہے جب لوگ غلط مفہوم لیتے ہیں تو وہ قتل کے معنی میں لے لیتے ہیں، حالانکہ قتل کے معنی قتل کرنا ہے. قاتل یقاتل مقاتلتن، یہ وہ قتالن آپس میں لڑنا ہے. تو یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. اب میدان جنگ کے اصول الگ ہوتے ہیں اور امن کے حالات کے اصول الگ ہوتے ہیں. تو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اہل اسلام کا اہل کفر سے مقابلہ ہوا، جہاد قتال ہوا، آپس میں وہ لوگ لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک فوج اہل اسلام کی ہے، ایک فوج اہل کفر کی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اہل اسلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب تمہارا جو ہے لڑائی جھگڑا جنگ ہو، قتال ہو، کس سے؟ کافروں سے. فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو ان کی گردنیں مارو. ٹھیک ہے نا، جنگ میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ جو ہے کہ آپ کیا کرو واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے نا، وہ اٹیک کر رہے ہیں آپ کے جو ہے ملک میں میزائلز وہ گرا رہے ہیں تو آپ کچھ مت کرو. ٹھیک ہے نا، بس صلہ رحمی ہیومینٹی کرو، نہیں ہوتا نا. تو جنگ کے اصول الگ ہوتے ہیں. حتی اذا اسقنتموہم، اب آپ جنگ کے مائنڈ سیٹ میں چلے جائیں اور یہاں پر اس کو پڑھیں. یہاں تک کہ جب تم ان کو قتل کر چکو، فشد الوثاق، اب لازم ہے کہ جو ہے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو بہت سے مارے جاتے ہیں، بہت سے بچ بھی جاتے ہیں نا. تو فشد الوثاق، جو بچ گئے ان کو مضبوطی سے باندھ لو، یعنی قید کر لو. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، پھر یا تو ان پر احسان کر کے ان کو چھوڑ دو بعد میں. وَإِمَّا فِدَاءً، یا کچھ فدیہ لے کر جو ہے ان کو چھوڑ دو. حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے نا. اب چلیے میں تھوڑا ریکارڈنگ آن کر چکا ہوں. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اگر آپ لوگوں نے سورہ توبہ پڑھی ہوگی تو پہلی بات تو یہاں کیا معلوم ہو گئی کہ جب جنگ میں ہوں اور جو ہے مقابلہ ہو کافروں سے تو ان کو ماننا ہے، یہاں تک کہ اچھے ان کی دھلائی ہو گئی، ان کو ختم کر دیے. تو اب جب جنگ ختم ہو گئی، جو بچ گئے ان کو پکڑ لینا ہے. ٹھیک ہے، اچھا مضبوطی سے باندھ لینا ہے. اس کے بعد جو ہے یا احسان کر کے ان کو جو ہے بغیر معاوضے کے چھوڑ دو، یا کچھ معاوضہ لے کر چھوڑ دو. فدیہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے کہ ہمارے مسلم قیدی وہاں پر ہو، جیسا جو ہے حماس والے کیے نا کہ بھئی کہ ہم تمہارے اتنے لوگوں کو چھوڑیں گے، تم ہمارے اتنے لوگوں کو چھوڑو. تو فدیے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی مسلمان ان کے پاس قید ہو تو ہم وہ ایگریمنٹ کر جو چھڑوا لیں فدیے کے طور. اب اگر آپ سورہ توبہ پڑھیں گے اور آپ نے یہ مشہور واقعہ سنا بھی ہوگا کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مشورہ کیا. 70 قیدی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے قتل کرنے کا مشورہ دیا تھا. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے رہا کرنے کا مشورہ دیا تھا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ بھی تھے جو ہے قتل کرنے کے مشورے میں تھے. باقی کے تقریباً پورے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین اور خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی فدیہ لے کر چھوڑنے کے قائل میں تھے. تو جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، مجھے اس کے الفاظ ذہن میں نہیں ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، مشہور آیت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا عذاب آج نازل ہو جاتا تو، یعنی اللہ رب العزت پکڑ کر لیتے، عذاب نہیں پکڑ کر لیتے، تو عمر اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بجائے کوئی باقی نہیں رہتا، کیونکہ سب لوگ جو ہے فدیہ لے کے چھوڑنے میں کہ اس میں تھے. تب یہاں فقہا کا جو ہے اختلاف ہے. پہلی چیز قتل کرنے، ٹھیک ہے قیدی ہے قتل کر دیں، کر سکتے ہیں. اب یہ اسلامی حکومت، دیکھو پوری اب بات آ رہی ہے یہاں پر، اب قیدی وغیرہ کا جو ہے نا اسلامی حکومت کے اس پر بات آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، مسلم حکومت میں یا تو قیدی کو آپ قتل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، دوسرا غلام بنا سکتے ہو،
ठीक है, तीसरा बगैर कुछ लिए के छोड़ दो, चौथा फिदिया लेके छोड़ दो। ठीक है, ऊपर के दो का तो जिक्र नहीं है वो, क्योंकि कॉमन है, इस्लामी प्रैक्टिस है। अब वहां पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिदिया लेकर छोड़ने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है तंबीह फरमाई। अब यहाँ पर जो है इजाजत है कि फिदिया लेकर क्या, अगर आप बिल्कुल ऐसे भी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब फुकहा का यहाँ पर इख्तिलाफ है। अब बाज फुकहा कहते हैं कि वो जो सूर्य अनफाल की आयत है, वो सूर्य अनफाल की आयत मनसूख है और सूर्य मुहम्मद की आयत नासिख है। मनसूख यानी वो पुराना हुक्म था, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म दे दिया। अब जो है जो इस्लामी हुक्मरान होगा, जो खलीफा होगा, उसके हाथ में इजाजत है कि वो एहसान कर कर भी किसी को छोड़ दे सकता है। बाज़ औक़ात जो है पॉलिसी के तहत करना पड़ता है कि अब कुछ फिदिया भी नहीं ली, छोड़ दिए, और बाज़ औक़ात जो है कुछ फिदिया लेकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो तकरीबन फुक़हा जो है ये बात कहते हैं कि इस्लामी हुकूमत का जो अमीर होगा वो या तो कत्ल करेगा, कोई बहुत नुकसानदेह है कि इसको छोड़ना जो है, यानी ये जाएगा और जाकर जो है फिर हम पर हमला कर सकता है, तो उतनी स्ट्रांग बंदा है तो उसको कत्ल कर देंगे। दूसरा या तो गुलाम बना लेंगे। तीसरा उसको ऑप्शन है कि जो है कि ऐसे ही जो है छोड़ दें, और चौथा कुछ फिदिया लेकर छोड़ दें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल था एक के फजरब रिक़ाब, कि उसको कत्ल कर देना है, लेकिन मुताखिरीन फ़ुक़हा अहनाफ ने जो है वही जो जमहूर का कौल है उसी के हिसाब से फतवा दिया है। वो तफसील आपको जो है फ़िक़्ह की किताबों में मिल जाएगी। अब यहाँ दूसरा मसला जो है ना, कत्ल का तो जो है समझ में आ गया। ठीक है, बाज जो इंसानियत कहते हैं वो आएंगे यहाँ पर। असल मसला गुलामी का चलता है, क्या इस्लाम में गुलामी की इजाजत है? तो इस पर जो है आप देखोगे कि जो जंगी कैदी होते हैं, जो हालत जंग में होते हैं, ठीक है ना, चार काम उनके साथ हो सकते हैं। आयत करीमा में भी मिल गए, और लॉजिकली भी सोचे तो चार चीजें हो सकती है, चार या पांच कर लो। कत्ल कर देना, गुलाम बना लेना, तीसरा आजाद कर दीजिए, चाहे फिदिया लेकर करें चाहे वैसे ही कर दें, आजाद कर दें, और चौथा क्या है, आजकल जैसा जेल सिस्टम है वो कर दें। पहले जेल सिस्टम था नहीं, तो पहले कॉमन ट्रेंड ये चलता था कि जो जंगी कैदी होते हैं उनको गुलाम बना लिया जाता था। तो इस्लाम ने इसके अलावा जितने गुलामी के सिस्टम थे उन तमाम को खत्म कर दिया। कोई बच्चे को पकड़ के लेके जाता, मार्केट में बेच देता गुलाम बनाकर, वो खत्म कर दिया गया। तमाम गुलामी के सिस्टम्स को जो है, जो इन पर्सन एक पर्सन के हाथ में हो सकता है या इस्लामी हुकूमत के हाथ में हो सकता है, उसको खत्म करवा दिया। अब जंगी कैदी में मसला ये है कि आपके सामने वाले से जब आपकी जंग हो रही है और आपके लोग पकड़े गए, तो वो बंदा आपके लोगों को गुलाम बना रहा है। और अगर हम कह दें कि हम गुलाम नहीं बनाएंगे, तो हमारे लोग तो वहां मारे जा रहे हैं, गुलाम बने जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है गुलाम नहीं बन रहे। तो यहाँ पर जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी दोनों हुकूमतें या दोनों भी जो फौजें होंगी उनके दरमियान ये एग्रीमेंट होना जरूरी है कि एक लॉ बनना जरूरी है, रूल बनना जरूरी था, कि जिसके जरिए जो है हम गुलामी के सिस्टम को इस वाले खत्म कर सके। इसलिए इस्लाम ने इसको खत्म नहीं किया। लेकिन गुलामी का सिस्टम अगर आप वेस्ट का सिस्टम देखोगे तो उसमें क्या है, गुलाम को जंजीरों में जकेट देना, उस पर जुल्म और सितम करना, उसको खाने को नहीं देना, पीने को नहीं देना। और आपने मिशकात में हदीसें पढ़ी होंगी गुलाम के बारे में, कितना जो है कि जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक्त में ही दो वसीयतें फरमाई। एक नमाज का हुक्म दिया, और दूसरा बताया कि गुलामों के बारे में अल्लाह से डरते रहना। अब बताएं कितनी इंटेंसिटी, लास्ट टाइम के जो वर्ड्स होते हैं वो बड़े अहमियत के हामिल होते हैं। और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मर्जुल वफात में जो नसीहत कर रहे हैं नमाज के साथ साथ, वो दूसरी क्या है, गुलामों के बारे में, तुम्हारे अंडर में जो गुलाम हैं, जो बांदी हैं, उनके बारे में अल्लाह से डरते रहो। तो ये है। फिर जो है दीगर अहादीस में आपको मालूम होगा कि जैसा खाना वैसा खिलाना, जैसा पहनना वैसा पहनाना। तो ये इस्लामी कल्चर में गुलाम गोया कि तुम्हारा भाई है। एक हदीस शरीफ है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हारे अंडर, तुम्हारे हाथ के नीचे तुम्हारे भाई को कर दिया, यानी एक मुसलमान भाई को तुम्हारा गुलाम बना दिया, तो तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। यहां तक के है कि एक हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ की, कि अगर कोई अपने गुलाम को थप्पड़ मारे तो उसका कफ्फारा यह है कि उसको आजाद कर दे।
پھر آپ اسلام کے جو ہے تمام کفارات دیکھ لو، جو روزے کا کفارہ ہے، زہار کا کفارہ ہے، قسم کا کفارہ ہے، جتنے بھی کفارے ہیں اس میں پہلا حکم کیا ہے؟ غلام کا آزاد کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی زندگی میں انہوں نے اتنے غلام آزاد کیے، معارف القرآن میں مل جائے گا، 30,000 غلام آزاد کیے، تھی بھی وہ ویسے پرسنالٹی، اتنے مالدار تھے۔ تو غلامی کے بارے میں یہ چیز ہے کہ اسلام نے جو غلاموں کا نظریہ دیا نا، وہ ایک مسلم معاشرے کا جو ہے اہم حصہ تھے۔ اور یہاں تک مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ مروان بن حکم کی حکومت میں جب دور بنو امیہ تھا، تو جتنے اعلیٰ پوزیشن پر وزارت کے حکومت کے لوگ تھے نا، اکثر اس میں غلام تھے۔ حدیث کی روایت میں دیکھیں، آپ نے جو ہے سلسلۃ الذہب پڑھا ہوگا کہ ان مالک ان نافع ان ابن عمر، تو نافع کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ تفسیر میں دیکھو گے تو اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو غلاموں نے تو مملوک کی تو حکومتیں بھی چلی۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام نے غلاموں کو جو ہے آپ کا نوکر، اور آج کل امپلائی سسٹم کیا ہے؟ غلامی سسٹم سے اور ڈینجر۔ بس جو ہے وائٹ کالر جاب بول کر سب جاتے ہیں، لیکن کیا ہے، آپ کسی دن چھٹی نہیں مار سکتے، ان کے پروٹوکولز کے خلاف نہیں جا سکتے، ایگریمنٹ ہو جائے 2 سال کا تو اس سے پہلے آپ چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو غلامی ہے، لیکن نہیں سمجھی جاتی۔ خیر، یہاں تک کچھ سوال ہوتا آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ رب العزت چاہیں تو ان سے بدلہ لیں، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ رب العزت بعض کو بعض کے ذریعے آزماتے ہیں۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے یعنی شہید ہو گئے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال ضائع نہیں ہوتے۔ سَيَهْدِيهِمْ، ان قریب اللہ رب العزت انہیں راستہ دکھائے گا، وَيُصْلِحْ بَالَهُمْ، اور ان کے احوال کو درست کر دے گا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں ایسی جنت میں داخل کرے گا جس کو وہ پہچانتے تھے، عرفہا جس کو انہیں پہچاننے لگایا گیا، لہم ان کے لیے، تو جس کو وہ لوگ پہچانتے تھے۔ یعنی یہاں پر ایک یہاں تک تو بات ہو گئی کہ جو ہے کہ جب آپ کافروں سے جنگ کرو، قتال کرو، ٹھیک ہے نا، جنگ بھی نہ قتال کرو، تو اس وقت کیا کیا کام کرنے اس کی بات آ گئی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت چاہیں تو ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو جو ہے آزمایا جائے، ٹھیک ہے نا، کفار کو مسلمانوں کے ذریعے، مسلمانوں کو کفاروں کے ذریعے۔ پھر اس کے بعد جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ جو ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت انہیں راستہ دکھائیں گے، ان کے احوال درست کر دیں گے، یعنی آخرت کی منزلیں درست کر دیں گے، سنوار دیں گے۔ یسلیو کے معنی کیا دیں گے؟ سنوارنے کے آئیں گے، اور ان کو کیا کر دیں گے؟ ایسی جنت میں داخل کر دیں گے جن کو انہیں پہچانا گیا تھا، یعنی پہلے سے دکھا دیے تھے، ہاں بھائی ایسی جنت ہوگی، چاہے وہ آنکھوں کے ذریعے دکھائی جائے، چاہے وہ جو ہے ان کو ان کی کوالٹیز ایٹریبیوٹس بتا کر جو ہے دکھائی جائے۔ تو یہاں پر ہم اس کو آج روکتے ہیں، انشاءاللہ آگے کی آیتیں انشاءاللہ اگلے سبق میں دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔